ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل ماہ رجب کی 27ویں شب کو وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا کہ جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ ہماری سورسز کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی ضمن میں مرجع اول جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ قرآن مجید۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ، یہ کوئی اشارے یا کنائے یا رمز یا ایما کا انداز نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ابہام ہے نہ ایہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں 2 مقامات پر ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے 2 ہی حصے ہیں، ایک اس کا زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے انہی 2 حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا۔ 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت، جس میں اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے، انہ هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت۔ کی سورہ مبارکہ کا نام سورہ اسراء بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں قرآن مجید جو چھپتے ہیں تو وہاں سورہ بنی اسرائیل کے نام سے اسے موسوم نہیں کیا جاتا، سورۃ الاسراء اس کا نام۔ جو اس کا آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورۃ النجم میں، وہ آیات بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لیکن ان کا ترجمہ میں بعد میں اپنی تقریر کے دوران ہی کروں۔ تو مرجع اول جو ہے ہمارا وہ قرآن حکیم، جس میں صراحت کے ساتھ یہ واقعہ مذکور، لہذا اس کا انکار کفر ہوگا، اگرچہ توجیہ تعویل اس کی حقیقت کیا تھی اس کے اعتبار سے اگر کوئی الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک اگر اختلاف ہو تو وہ اختلاف جو ہے اس کو ہم کفر تک نہیں سمجھیں۔ دوسرا مرجع جو ہے دین میں قرآن کے بعد وہ احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ احادیث میں ہمیں معلوم ہے کہ درجہ بندی ہے، سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہے جو صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ان میں سے بھی وہ حدیثیں کہ جو ان دونوں میں موجود ہو، جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جائے۔ اس صراحت کے بعد یہ جان لیجیے کہ اگرچہ احادیث جن کی تعداد کثیر ہے، جن میں کہ واقعہ معراج کا ذکر ہے اور اس کی مختلف تفاصیل جو ہے مذکور ہے، تاہم جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 28 صحابہ ہیں کہ جن سے یہ واقعہ معراج مروی، چونکہ ایک ایک روایت کئی صحابہ سے، اس اعتبار سے روایات کی تعداد تو بڑھ جائے گی، بہت کثیر ہوگی، لیکن صحابہ کرام 28 ہیں کہ جن سے وہ احادیث مروی ہیں کہ جن میں معراج کا ذکر ہے تفصیلاً یا اجمالاً، اور ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے کہ جو متفق علیہ، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش بہت ہی کم ہے۔ اس حدیث میں جو تفاصیل آئی ہیں انہیں ہمیں منو عن ماننا ہو۔ اس تمہید کے بعد اب پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ آیا یہ کوئی منفرد واقعہ ہے کہ جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہو، یا یہ کہ یہ نبوت و رسالت کے مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور مختلف انبیاء اور رسول کے ساتھ جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے
یا کیفیت کا؟ یہ بات جان لیجئے، مکاشفات، مشاہدات، یہ تو نبوت کا جزو لا ینفک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ امور غیبی کی اطلاع دیں جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہے، اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اسی طریقے سے جو پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہیں آ جاتے پردہ غیب میں، یوم الآخر، قیامت کا دن ایک امر غیبی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ذات باری تعالی، اب یا یوں کہہ لیں کہ وہ غیب میں ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہم اس سے غیب میں ہیں، نتیجتاً کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ میں نے آج جمعے کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم یوں کہیں کہ ہمارے اور اس کے مابین غیب کا پردہ حائل، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا لا بد من۔ ہدایت کا نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ ان کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرط اولین بیان کی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ شرط اول ہے۔ اب جو ہستیاں اس خدمت پر معمور ہوئی ہوں کہ وہ ان امور غیبیہ پر ایمان کی دعوت دے، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان پر بدرجہ تمام و کمال ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان اور یقین ان کے اندر اپنے درجہ تمام و کمال کو نہ پہنچا ہوا ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کرے؟ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان اور یقین کے مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا، ایک یقین وہ ہے کہ جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ ہے کہ جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس سے ہوتا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوئی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے استنباط کیا، استدلال کیا اور کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا، آپ کو یقین آ گیا۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا، اور حق الیقین کا درجہ اس سے بلند ہوگا، وہ انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جز بن جائے۔ ایک مثال سے ان تینوں کو میں واضح کر سکوں گا، بڑی سادہ مثال ہے، آپ نے پہلے بھی شاید سنی ہو۔ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ دھواں ہے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے، مسلسل مشاہدے سے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کہیں دھواں ہے تو آگ لگی ہوگی۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، لیکن دھوئیں کو دیکھ کر آپ نے استدلال سے، استنباط سے آگ کے وجود پر یقین کر لیا، یہ علم الیقین۔ اب آپ نے قدم بڑھائے، آپ بھاگے دوڑے، وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی، یہ ہے اس سے بلند تر درجہ عین الیقین، جسے ہم کہتے ہیں عربی میں لیس الخبر کالمشاہدہ، المعائنہ۔ کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہو سکتا جتنا خود دیکھنے سے پیدا ہوتا۔ فارسی میں کہتے ہیں شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سننے سے جو علم حاصل ہوا وہ اس کے برابر نہیں ہوتا کہ جو دیکھنے سے حاصل ہو۔ اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ اصل میں آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آگ آپ نے دیکھ لی، آگ ہے، یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آگ کی صورت ہے، حقیقت میں آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں ہم دیکھیں گے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس میں اشارہ اسی وسوسے کی طرف ہے کہ کسی وقت انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں می بینین یا رب ببیداری یا رب یا بخواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اس وسوسے کا ازالہ کلیتاً ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے۔ اب معلوم ہوگا یہ آگ صورت آگ نہیں، حقیقت آگ، یہ واقعتاً آگ، اور تبھی آپ کو اندازہ ہوگا آگ کہتے کسے۔ اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کو چھوا نہ ہو اور ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو دیکھی ہوئی بھی ہے لیکن اس کی حقیقت کا علم آپ کو نہیں ہے جب تک کہ وہ آگ کہیں آپ کے جسم سے مس نہ ہو۔ یہ ہے وہ ذاتی تجربہ۔
انسان کے اپنے احساس تک جب رسائی ہو جاتی اس چیز کی تو یہ ہے حق الیقین۔ اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو جو یقین منتقل کرنا ہے دوسروں میں، اس کے لیے ان کا تجربہ، ان کا معائنہ اگر یہ نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی ہستیوں سے یقین متعدی ہو، لوگوں تک پہنچے، پھیلے۔ جیسے بھٹی اگر ہے آگ کی تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی۔ یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر عالم ملکوت کے مشاہدات اللہ تعالی انبیاء اور رسولوں کو کرا۔ یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ رؤیا کی شکل میں بھی ہوئے ہیں، یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں، حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے بین بین کی ایک کیفیت ہے، بین النوم والیقظہ، بیداری اور سونے کے درمیان کی کوئی کیفیت۔ اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے، بعض حقائق براہ راست مشاہدہ کرائے گئے۔ جیسے جیسے مراتب ہے ویسے ویسے ہی ان تجربات اور ان مشاہدات کا معاملہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض، ہماری جو خفیہ حکومت ہے اس کائنات کا جو ایک نظام ہے، وہ ایک حکومت ہے، اللہ کی حکومت، اس کے بھی کارندے ہیں، اس کی سول سروس ہے، وہ ملائکہ ہے، لیکن یہ ہماری نگاہوں سے مخفی ہے۔ ملائکہ تو ہے، یہاں ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ مخفی ہے، وہ غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہے۔ اس عالم کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وہ خفیہ حکومت، وہ غیبی حکومت، اس کے معاملات دکھائے جاتے رہے۔ اور اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے میری اس گفتگو کے اعتبار سے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ صاحب یقین لوگوں میں سے بن جائے۔ ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن یقین کا جو درجہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے میں جو آنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، اس درجے کا یقین انبیاء اور رسول کو دینا مقصود ہے، لہذا انہیں یہ مشاہدات کرائے۔ البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ، ان تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ حضور کے بارے میں بھی یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں، بے شمار تجربات۔ آپ نماز پڑھا رہے، استسقاء کی نماز، اور جنت آپ کے سامنے لے آئی، اور بے اختیار آپ کا ہاتھ اٹھا کہ کوئی میوہ جو ہے اس جنت کے کسی درخت کا آپ توڑ لیں۔ یہ کنڈیشن ریفلیکٹ ہے، اس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، یہ بالکل بے اختیار معاملہ۔ جنت سامنے آ گئی، درخت ہے، ہاتھ بڑھا، پھر آگ لے آئی گئی، جہنم جو ہے سامنے لے آئی، اور آپ پیچھے ہٹے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی دہشت جو ہے اس کی وجہ۔ اور یہ نماز میں ہو رہا ہے، عالم بیداری میں ہو رہا ہے، حضور مجمع میں ہے، خلوت میں نہیں ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ تو ہم تو مشاہدات کا احاطہ نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے حوالے سے جو بات میں چاہتا ہوں معراج کے بارے میں کہ آپ ذہن نشین کر لیں، وہ یہ ہے کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے۔ ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ، وہ تو متفق علیہ ہے، ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے، اس میں جدا جدا ہے مختلف روایات میں۔ ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا، ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا، آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے۔ ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں۔ ایک چیز آپ کے نزدیک آپ کے ذوق کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی، وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں۔ ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ میدان ہے، اس کو آپ فوراً کیچ کریں گے، پکڑیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2 افراد نے سنا، 5 نے سنا، وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے اختلاف اس نوعیت کا، اس میں تو کوئی کسی تعویل مزید کی کوئی ضرورت نہیں۔
کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا، کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا وہ بات رہ گئی اس کو بعد میں بیان کرے گا. یہ تقدیم و تاخیر یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہیں. عقل انسانی ان کو بآسانی جو ہے ریکنسائل کر سکتا. البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انریکنسیلیبل ہیں، وہ بالکل متضاد کی نوعیت کی. مثلاً کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حکیم سے، کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے، حضور کا اپنا گھر یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، حضور کی چچا داد بہن. کسی میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، آخر میں ذکر کیا ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا، نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، تعویل ممکن نہیں. تو یہ جو مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ جو تضاد کی نوعیت کی، ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے. اس کی تعویل بہت سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار، بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رد کریں. میرا اپنا احساس یہ ہے، اگرچہ محققین کے مابین اس معاملے میں اختلاف رہے گا اور رہا ہے، بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا، بعض حضرات کی یہ رائے ہے، میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا ابتدائی دور، یہ یوں سمجھیے کہ سن 2-3 نبوی یا سن 42-43 ولادت، اور یہ ہوا ہے حالت نوم. وہ روایات جڑیں گی اس کے ساتھ کہ ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا. یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے، ایک رویا سے تعبیر کریں. اور یہ جو واقعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا ہے سن 12 میں، اور یہ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی عمر شریف کا 52واں سال ہے ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل. یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی کہ جو آج تک ہوئے تھے، یہ ان کی تکمیل ہے، یہ ان کا نقطہ عروج ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے. اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسد ہی شریف، حضور کے جسد مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش. اس ضمن میں چونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے، اگرچہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 18th سینچری ریشنلزم، اس کو 18ویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، مغرب اور مشرق کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیگرگو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. مغرب میں فکر انسانی کئی قلع بازیاں کھا چکی ہے، اور مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی عیسوی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں. تو مغرب تو ختم ہو چکا، سائنس کے پریمیسز تبدیل ہو گئے، مقدمات چینج ہو چکے، اصول بدل چکے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ لے کر مضبوطی سے پکڑے گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم ہے، معذور ہے، وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان. لیکن جو لوگ سر سید کے فکر پر اس وقت اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ مقلد محض ہیں. ان کے پاس تو در حقیقت وہ جو کامن سینس نام کی شے بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں یہ بات کریں. یہ آئنسٹائن کی فزکس کا زمانہ ہے، فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں. اب میٹر انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا، اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا. حساب نے یہ ثابت کر دی، اگرچہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے 2 تھی، ایک آواز کی رفتار، اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے. بندوق کی گولی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے، لگتی پہلے تھی، آواز بعد میں آتی تھی. لیکن اب تو سپر سونک جیٹ ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار. اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ. وہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے. وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو،
अल्लाह की कुदरत से मुमकिन है। वो चाहे बिलफेल हमारे लिए अभी अचीव करना उसका मुमकिन न हो, लेकिन अब वो बात अक्ल में आती है, हिसाब किताब से वो बात बरामद हो रही है। सिर्फ ये फर्क है इंसानी कुदरत और अल्लाह की कुदरत का, जिसकी तरफ इशारा करके बात शुरू की गई, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अगर ये बात किसी इंसान की तरफ मंसूब होती तो बात और थी, अगर ये फेल हुजूर की तरफ मंसूब होता कि हुजूर गए तो बात और थी कि मैं आया नहीं लाया गया हूं, हुजूर गए नहीं ले जाए गए, और ले जाने वाले वो जात है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, वो पाक है हर ऐब से, हर नक्स से, हर जोक से, हर कोताही से, वो मुनज़्ज़ा है, आला है, अरफा है, बालातर है। लिहाजा उसकी कुदरत से ये हरगिज़ बईद नहीं कि वो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए और वापस ले आए और फिर मस्जिद हराम में पहुंचा दे। और बाद रिवायात में आता है कि वुजू का पानी अभी बह रहा था और कुंडी जो है हुजूर के मकान की वो अभी हिल रही थी, मालूम हुआ वक्त नहीं गुजरा। ये चीज जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज का जो ज़हन है उसके लिए ये अब नाकाबिले क़ियास, नाकाबिले यकीन नहीं रही। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। दूसरी काबिले तवज्जो बात है लफ्ज़ अब्द, एक इस पहलू से कि अब्द का इतलाक सिर्फ रूह पर नहीं होगा, रूह और जसद दोनों पर। अब्द तो हम है, सिर्फ रूह को अब्द नहीं कहा जाए। रूह की हकीकत को तो खैर हम अपनी रूह की हकीकत को नहीं समझ सकते, तो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को क्या अब्द का इतलाक, बल्कि जान लीजिए कि अक्सरों बेशतर तो जसद पर होगा। तो इससे भी एक इजाफी बात मालूम हुई कि सिर्फ रूह मोहम्मदी नहीं ले जाई गई, मोहम्मद ले जाए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद का इतलाक रूह मोहम्मदी और आपके जसद शरीफ दोनों के मजमूए पर होगा, सिर्फ रूह। दूसरी बात जो इसमें बहुत काबिल लिहाज है वो ये है कि ये जो मकाम उरूज है जिसका जिक्र हो रहा और हुजूर की दो निस्बतों में से जिस निस्बत का यहाँ हवाला दिया जा रहा है वो निस्बत रिसालत नहीं, निस्बत अब्दियत। वैसे भी आमतौर पर कुरान मजीद में जहां अल्लाह ताला की इनायत खुसूसी, शफकत खुसूसी का जिक्र आता है हुजूर पर, वहां आपकी निस्बत अब्दियत का जिक्र मिले। जैसे यहां हमने देखा, जैसे अगली सूरत में है सूरह कहफ में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। जैसे सूरतुल फुरकान में है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। इसी तरीके से सूरतुल नज्म में है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उसी तरह यहां है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहां वो नुक्ता जान लीजिए कि निस्बत अब्दियत बाला तर है निस्बत रिसालत, नंबर एक। और अगर इसको सूफिया की इस्तिलाह में समझेंगे तो निस्बत अब्दियत एक उरूजी निस्बत, निस्बत रिसालत एक नुज़ूली निस्बत। जरा अगर ज़हन में रखेंगे इसे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पहली वही हो रही है या मुखातबा और मुकालमा से जो मुशर्रफ हो रहे हैं तो कोहे तूर पर है, बुलंद मकाम पर, और इससे आला मकाम और क्या होगा कि अल्लाह ताला से बिला वास्ता गुफ्तगू हो रही है, दरमियान में कोई वास्ता आयल नहीं। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। यहां मूसा क्या है, रिसालत का हुक्म मिला तो क्या, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन। अब मूसा पहाड़ से उतरेंगे तो जाएंगे, किसी के पास से कोई जाता है तो उसकी तरफ पीट करके जाता है, किसी के सामने 10 बस्ता खड़ा होता है तो उसके हुजूर में है, मुवाजहा कर रहा, फेस टू फेस। तो कौन सी निस्बत बाला तक हुई, निस्बत अब्दियत। फर्ज मनसबी है रिसालत, आओ अदा करो। मौलाना रूम ने इसको बयान किया है, बेहतरीन तमसील है। असल में इन हकाइक के जानने वाले ये सूफिया ही है, ये ना फुक़हा का दायरा है ना मुहद्दिसीन का दायरा है, अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने काम सबने किए हैं, हमारे सभी मोहसिन हैं, लेकिन ये कि बहरहाल अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना फील।
ان چیزوں کو اور ان میں پھر فرق مراتب جو قائم کیا ہے وہ کیا تھا. بارش کی مثال دی ہے. یہ واٹر سائیکل جو چل رہا ہے ہماری اس دنیا میں, سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں, یہ عروج ہے. کتنی لطیف حالت میں ہے, کتنے پاک اور صاف ہیں. یہ تو عمل کثیر ہو رہا ہے نا. پانی کو بھاپ بنایا گیا ہے, اس میں کوئی کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی. بالکل پاک اور صاف پانی لطیف ترین صورت میں اوپر جا رہا. اوپر جا کر بادل بنے, ہوائیں لے گئی, اب وہ بارش بن کر نازل ہو رہا ہے. نازل ہو رہا ہے تو کیا ہوگا, وہ پہلے فضا کو دھوئے گا, وہ کچھ کثافت پانی میں بھی جمع ہو جائے گی, زمین پر برسے گا, زمین کو دھو دے گا, لیکن کچھ کثافتیں شامل ہو جائیں گی. یہ ندیوں نالوں سے دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے, وہ ساری کثافت سمندر میں رہ جائے گی, اور پھر وہ لطیف اور صاف اور پاک ہو کر پھر آسمان کی طرف. یہ عروج ہے, وہ نزول ہے. نزول سے صفائی ہو رہی ہے دوسروں کی, فضا کی, زمین کی. عروج میں اپنی صفائی. یہی ہے سائیکل. رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا, یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی. کس چیز کی صفائی یہ میں بعد میں بیان کر دوں گا. اسے کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجیے, وہ کثافتیں ان کے پاس بھی نہیں. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تھی, لیکن پھر دن میں کیا حکم ہے؟ اب وہ نزول ہے. اس نزول میں کثافت آ جاتی ہے. کیا کثافت؟ کسی نے گالی دے دی, کچھ تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں؟ طبیعت بالکل نہ ہونا ناممکن. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں معلوم ہے, إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ, آپ کو رنج ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, آپ کی طبیعت پر تکبر آتا ہے ان کی باتیں سن کر. کسی نے مجنون کہہ دیا, کسی نے پاگل کہہ دیا, کسی نے شاعر کہہ دیا, اور وہ در بدر جا رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ تو اگر طبیعت پر کچھ تکبر بھی آ گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس تکبر کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے. راتوں کو کھڑے رہیے. اب یہ عروجی نسبت ہے کہ اوپر جا رہے, اور دن میں نزول فرمائیے, اور لوگوں کے دلوں کو صاف کیجیے, ان کے ذہنوں کو صاف, ماحول کو صاف. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن کے وقت تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے, بڑی محنت ہے, تبلیغ ہے, تلقین ہے, دعوت ہے, نصیحت ہے. کبھی اپنوں کی طرف سے تکبر ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ ہو جاتا ہے گھروں میں, کسی بات پر آپ ناراض ہوئے, آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کے بعد حضرت عائشہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں. پوچھا کیا دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں منتظر ہوں کہ کب نبی کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو. اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا, ہے اللہ میں انسان ہوں, میری زبان سے کبھی غصے میں بھی الفاظ نکل جاتے ہیں, اے اللہ تو ان کو قبول نہ کر لی. ہے تکبر؟ غزوہ احد میں تکبر طبیعت میں ہوا تو ہے. کیف یہدی اللہ قوما خذلوا وجہ نبیہم بالدم, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان تک کیا, رنگ دیا خون سے. تکبر تو ہوا ہے. اسی طرح کا تکبر وہ ہے, اسی لیے تو کہا گیا سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا. تلوار کا وار تو محمد پر پڑا ہے غزوہ احد میں, لیکن زبانوں کی جو زخم تھے وہ تو لگ رہے تھے بچے میں بھی, اس تکبر کو بھی صاف. تو یہاں بھی لفظ اب کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اسریٰ کہتے راتوں رات لے جانا. فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّهُمْ مُتَّبَعُونَ. حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا, اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. تو حضور کے لیے بھی لفظ آیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس کے بعد لیلن کیوں آیا, دوہرایا کیوں گیا؟ اس لیے میں نے ترجمے میں کیا تھا رات کا بھی ایک حصہ, پوری رات نہیں لگی, اس کا کوئی ایک وقفہ ہے, نہایت حقیر, نہایت قلیل, نہایت مختصر. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آیت کے آخری حصے پر بھی غور کر لیجئے. باقی وہ جو واقعات ہیں وہ میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا.
مقصد کیا ہے اس کا؟ اپنی کچھ آیات کا مشاہدہ کرانا ہے. السمیع اور البصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا تو صرف اللہ ہے، کوئی نہیں. ہاں وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے دے دے، اپنی بصارت میں سے جتنا کسی کو چاہے حصہ عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے. یہ اس کا اختیار. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ما سوائے اس کے جو اللہ خود کا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے. تو فرشتوں کا علم بھی یہی ہے، انبیاء اور رسل کے علم کی بھی کیفیت یہی ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا وہی ان کا ہے. باقی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا صرف وہ ہے. یہ اسلوب حسن ہے، انہ هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تنہا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود، اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی، اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی